اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو جناب. سر میری جرنی کافی کمپلیکیٹڈ اور کافی ٹف گزری ہے, تو ذرا ریسرچ بیسڈ کوشچنز ہیں سارے, میں ان کو جلدی کور کروں گا. جی سر. جی سر. شیخ پہلا کوشچن ہے میرا یہ کہ میرا ایتھیزم سے اسلام پہ پہلے میرا کنورژن ہوا ہے, تو اس کے بعد میں اسکول آف تھاٹس پہ ذرا گزرا ہوں, تو مجھے قرآن پڑھا اور کتابوں کا پتہ چلا کہ بیسک ڈفرینس کیا ہے شیعہ اسکول آف تھاٹ میں اور سنی اسکول آف تھاٹ میں. بلائنڈ فالوئنگ میرے شروع سے نہیں تھی, تبھی میں نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اپنے بچپن میں ہی. تو پہلا میرا کوشچن یہ ہے سر کہ جو 12 ائمہ کی حوالے سے نص موجود ہے آپ کے پاس آپ کی شیعہ کتب میں, وہ کیا اہل سنت کتب میں بھی کیا اس کا حوالہ مطلب کتاب میں؟ یہاں پہ آپ پلیز میرے چینل پہ چلے جائیں نا, یہاں پہ ایک مناظرہ ہوا تھا 12 ائمہ علیہ السلام کے نص پر. کاظمی صاحب, وہ مولوی کا کیا نام تھا, وہ لاہور سے پگڑی والا تھا, ایک منٹ میں, کاظمی صاحب آپ کو یاد ہے کیا نام تھا؟ ہاں وہ امامہ شریف پہن کے جو بریلوی آئے تھے نا, بریلوی آئے تھے امامہ شریف. ہاں وہ ایک منٹ, اگر اس کا لنک میں یہاں پہ نکال دوں, لنک میں سرچ کرتا ہوں. علی آصف پوسٹ تھے, علی آصف پوسٹ تھے, علی آصف کے ساتھ ہوا تھا مناظرہ, نام میں بھی بھول گیا ہوں. آپ سرچ کریں نا میرے یوٹیوب چینل پہ 12 امام پر مناظرہ, تو اس میں ہم نے حوالے دکھائے تھے اہل سنت کی کتب سے. میں دے دوں گا آپ کو, میں نکال کے دے دوں گا. اگر آپ کو مل جاتا ہے نا ابھی اس کا لنک بھیج دیں تاکہ میں اس کو یہاں پہ اسکرین پہ دکھا دوں اس کا ٹائٹل وغیرہ. تھینک یو. سیکنڈ کوسچن یہ, میں ٹائم کم سے کم ٹائم میں جلدی سے زیادہ چیزیں کور کرنی ہے. شیعہ مذہب میں سر اتنی خرابیاں کیوں ہیں پرومیننٹ طور پر, عوام کیوں اتنی جاہل اور دین سے دور ہے, جبکہ وہ اہل بیت سے کے نام سے وابستہ کرتی ہے اپنے آپ کو بچپن سے بائی برتھ, اور جبکہ اہل سنت تھوڑا عملی طور پہ دین کے قریب نظر آتے ہیں, نماز وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں. شیعت میں یہ چیز نہیں ہے. یہ خرابیوں کی بیسک وجہ کیا ہے, روٹ کیا ہے اس کی؟ ہم نے جو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہیں, یعنی ہم نے جہاں پہ ہم نے جن شیعوں کے ساتھ پلے بڑھے ہیں وہ سب نمازی تھے. یعنی ایسے افراد جو نماز نہ پڑھتے تھے کم تھے, یعنی بہت کم تھے. ہم نے جن شیعوں کو دیکھا ہے, ہاں جی ہاں, ہو سکتا ہے آپ کے پاکستان پنجاب میں ایسے علاقے ہیں جہاں شیعہ پریکٹس نہیں کرتے, اہل سنت بھی بہت سارے ہیں جو پریکٹس نہیں کرتے, لیکن ہم نے جو دیکھا ہے سب مثلا ہمارے ہاں اس طرح تھا کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کے ساتھ لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے ایک دسترخوان پہ, یہ نماز نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا تھا تو یہ تو بہت بڑی عیب تھی کہ فلان شخص, یعنی لوگ اگر کوئی روزہ کھاتا بھی تھا نا وہ چھپا کے لوگوں سے چھپا کے, یعنی لوگوں کو اگر پتہ چلتا کہ یہ روزہ نہیں رکھتا تو سب اس کو یعنی اس کی بے عزتی ہوتی ہے, لوگ اس کا احترام نہیں کرتے. مثلا کوئی اگر کوئی پیسے والا آدمی ہوتا حج پہ نہیں جاتا, سب اس کو برا کہتے کہ کیسا بے دین آدمی ہے یہ حج پہ نہیں جا رہا, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جو دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ یعنی اس زمانے میں لوگ کافی مذہبی تھے. اب دیکھیں لوگ بہت سارے جو یورپ گئے, امریکہ گئے, ٹھیک ہے نا, بہت سارے نوجوان جو ہے وہ سیکولر بن چکے ہیں. وہ صرف شیعوں میں نہیں, اہل سنت میں بھی ہیں, لیکن مذہبی حضرات آج بھی بہت ہیں. خواتین ہیں جو بہت حجاب رکھتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہیں, تہجد پڑھتی ہیں. بعض شیعہ فیملیز ایسی ہیں کہ ظاہر میں وہ مذہبی نہیں لگتے آپ کو, یعنی بہت ساری شیعہ فیملیز ایسے ہیں کہ ظاہر میں وہ بہت سیکولر لگتے ہیں, یعنی ان کے خواتین حجاب نہیں کرتے, لیکن وہی بہت ہی نمازی ہوتے ہیں, بہت ہی نمازی ہوتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں. یعنی وہی خواتین جو حجاب نہیں کرتی نا, یہ عجیب ہے, حجاب نہیں کرتی لیکن تہجد وغیرہ سب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, عقیدہ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے, بس وہ بعض امور میں وہ پریکٹس نہیں کرتے. جی, اور یہ دونوں تب شیعوں میں بھی ہیں, اہل سنت میں بھی ہے, صرف شیعوں میں نہیں ہے. اچھا ہاں, وہ یہ انہوں نے لنک بھیج دیا, اب میں آپ کو لنک دکھا دیں. جی سر, اگلا سوال کیا آپ کا؟ بے نمازی کے ساتھ رویہ کیا کہا, کیا حکم ہے ائمہ نے, رسول نے کیا بے نمازی مسلمان ہو تو کیا بے نماز اگر کوئی دیکھے, نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا, دیکھیں اہل سنت اگر نماز پڑھے یا نہ پڑھے ان کا تو فرق ہی نہیں ہے نا, کیونکہ وضو باطل ہے, نماز ان کا باطل ہے, سب کچھ ان کا غلط ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو اور کافر کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے. بہت سارے احادیث میں ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان ایک ہی پردہ ہے اور وہ نماز. اگر کوئی تارک نماز ہے تو اس میں اور کافر میں فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے سر. یہ جو اسماعیلی شیعہ ہیں, شیعہ کتنی قسم کے تھے رسول اور امیر المومنین کے وقت میں؟ اس ٹائم بھی کیا کوئی تھوڑا بہت ان کی ڈویژن تھی آپس میں؟ نہیں, یہ تو بعد میں بنے ہیں, یہ تو بعد میں بنے. دیکھیں وہ 12 اماموں کا آپ پوچھ رہے تھے نا, میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں, معاف کیجیے گا, یہ ہے, یہ وہ ہے وہ ڈیبیٹ,
مناظرہ عقیدہ منصوص من اللہ. ہاں میں نے آپ نے یہی میں نے آپ کے چیٹ سے میں نے آپ نے اٹھا رہا ہے. مناظرہ ڈیبیٹ عقیدہ امامت شیعہ سنی مولوی عبد الرسول ورسز شیخ حسن اللہ یاری. اس کو آپ سرچ کریں, یہ 6 مہینے پہلے ہوا تھا, اس کی تاریخ بھی ہے 15 مارچ 2025 کو, ٹھیک ہے نا, 15 مارچ 2025 کو یہ مناظرہ ہوا ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیں تو اس میں عقیدہ مناظرہ, اس میں جو حوالے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق اہل سنت کے کتب میں ہیں وہ ہم نے یہاں پہ پیش کیے تھے. جی سر. ہر وقت امام ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے پھر کیا ہے؟ آپ کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام, مگر یہ کہ لوگ منع کریں نا, مگر یہ کہ لوگ اگر ان کو نہیں کرنے دیتے, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہدایت کے لیے, لیکن مکے والے کی بدبختی کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک وہ اپنی نبوت ظاہر نہیں کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے پہلے کئی سال تھے کہ وہ لوگ بت پرست تھے, لوگ بت پرستی میں مشغول تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, سب مسلمانوں کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے کے متعلق یہ واضح بات ہے کہ وہ کئی سالوں تک اپنی نبوت اپنی بعثت کا اظہار انہوں نے نہیں کیا. وہ چھپاتے تھے لوگوں سے, یعنی لوگ قرآن ان پہ نازل ہوتی تھی, وحی ان پہ نازل ہوتی تھی, لیکن اللہ کی جانب سے ان کو اجازت نہیں تھا. آپ کو پتہ نہیں پتہ یہ بات ہے؟ نہیں, یہ بات نہیں پتہ. یہ بھی نہیں پتہ. اور بھائی یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک وہ چپکے سے, یعنی مخفی طور پر, پوشیدہ طور پر بعض افراد جن پہ بھروسہ ہوتا تھا ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. پھر کئی سال اب سن لیں بھائی, کئی سال کے بعد پھر ان کو اجازت ملی. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اب آپ علن آپ جو ہے اعلانیہ طور پر اب آپ دعوت دے دیں. پھر انہوں نے اعلانیہ طور پہ دعوت دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پچھلے کئی سال تک وہ چھپاتے رہے, یعنی اپنی نبوت چھپاتے رہے لوگوں سے. کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ دشمن ان کے بہت زیادہ تھے, خطرہ تھا, اس وجہ سے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اگر لوگ دیکھیں, یہ لوگوں کی بدبختی ہے, لوگ اگر بدبختی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین نہ کرنے دیں تو یہ نبی کی وہ مائک پہ ہاتھ نہ مارو, بار بار شور ہوتا ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقصیر قصور نہیں ہے. وہ کس کے قصور ہے؟ وہ لوگوں کے قصور ہے. تو ہر زمانے میں دیکھیں اگر اللہ کی جانب سے امام نہیں ہے, اور صرف دیکھیں اس بات کو ہم نے تو بہت واضح طور پہ پہلے بیان کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کے لیے اگر کوئی نہیں ہے, یعنی پیغمبر دنیا سے چلے گئے, قرآن جمع نہیں ہوا, سنت مدون نہیں ہوا, اور کوئی ہدایت کے لیے بھی کسی شخص کو معین نہیں فرمایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حیرت سرگردانی میں خود مبتلا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم شخصیت آئے تھے, پورا انفارمیشن لے کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ کون سی باتیں ہیں, کون سا پروگرام ہے کہ اس کے پروگرام کے مطابق آپ چلیں تو وہ آپ کی زندگی جو ہے سعادت ملے گی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں ہے تو یہ پروگرام اس کو نہ لکھا گیا اور نہ کسی نے اس کو نوٹ کیا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوٹ کرایا نا, تو چلے گئے. پھر لوگوں بھول گئے, بھائی صحابہ بھی بھول گئے, بعض جھوٹی احادیث بن گئی, اکثر احادیث ہم پہنچی بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ انفارمیشن لاس ہو گیا. انفارمیشن کا لاس ہونا, یہ دین کا لاس ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ دین بھیج دے, ہدایت کا ذریعہ کار بھیج دے, پھر اس کو حفاظت کے لیے کوئی طریقہ کار نہ بنائے. تو ہر زمانے کے لیے امام کی ضرورت اسی لیے ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے. کیوں نبی آئے تھے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے, کیونکہ کتابیں لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتی. کتابوں میں جو باتیں اس میں سچی باتیں بھی ہوتی ہیں, جھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں. وہ ایک شخص کی ضرورت ہے جو ہمیشہ معصوم ہو, صحیح بتاؤ, ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہمارے عصر میں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, تو ہدایت کا کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں نے خود فرمایا کہ میرے غیبت میں تم احادیث اہل بیت علیہ السلام پر تم عمل کرو, ان کے روایات, ان کے احادیث پہ عمل کرو, اور ان کی غیبت ان کے اپنی چوائس کی وجہ سے نہیں, یہ لوگوں کی بدبختی کی وجہ سے کہ سب اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا گیا. ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ایک ہی بعد دیگر کسی پہ رحم نہیں کیا سمت. امام علی علیہ السلام شہید, امام حسن علیہ السلام شہید, امام حسین صلوات اللہ علیہ شہید, امام زین العابدین علیہ السلام شہید, ہر ایک کو شہید کیا گیا. 12ویں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں بچاؤں گا, اس کو میں کسی کو قتل نہیں کرنے دوں گا. بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ نے ان کو بقا دیا اور ظالمین کے شر سے ان کو محفوظ رکھا ہے. اگر کوئی شخص ان سے ڈائریکٹلی ہدایت لینا چاہے تو ان کا دروازہ کھلا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو بالکل ان کو ڈائریکٹلی بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہدایت مل جائے گا. جی سر.